سنو، اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا؟ صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے۔ اللہ ان کی دعائیں 7 آسمانوں کے پار سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ تو جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی اس نے تہجد پڑھنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے اور ان کے لیے ایسے معجزے ہیں جو کسی کے لیے نہیں۔ اب اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی نہ آتا ہے۔ سنو، تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتے ہیں، اور جو تہجد میں مانگی جائے اس کا تو مقام ہی بہت ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ یقین جانو، یہ تمہیں جوڑا جا رہا ہے۔ اللہ تمہاری دعا، تمہاری چاہت جلد ہی تمہیں لوٹا دیں گے۔ تم دعا تک خود نہیں پہنچتے، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ کیا پتا اللہ نے تمہیں بار بار مانگتا دیکھنے کے لیے قبولیت میں کچھ دیری اس لیے کر دی ہے کہ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے بڑھ کر دینا چاہتا ہے۔ تم یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، وہ رب تمہارے ساتھ ہے اور جلد قبولیت ہو جائے گی۔ پتا ہے آزمایا کن کو جاتا ہے؟ جن کی محبت پر ہمیں بڑا مان ہو، جن کے ساتھ گہرا تعلق ہو، جو ہماری ایک پکار پر کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ ان کی محبت کو آزمانے کے لیے ہم بغیر کسی وجہ کے خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی من پسند شخص کو کھونا نہیں چاہتا۔ جب کوئی خاموشی کی وجہ اور بغیر غلطی کے معافی مانگے، اپنی ذات کی نفی کر کے اس کی ذات کو ترجیح دیتا ہے، کیونکہ اسے اس سے بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ بھی اپنے قریب تعلق والے بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اس کی محبت کو آزماتا ہے، اس کی مانگی ہوئی دعاؤں پر خاموش ہو جاتا ہے، اس کے تہجد میں کیے گئے سجدوں پر ان کے آنسوں پر کن نہیں کہتا، کیونکہ وہ محبت دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اپنے بندے کی اس کا یقین دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کتنا بھروسہ کرتا ہے۔ پھر جو لوگ اپنے رب کی محبت کے لیے صبر کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، پھر اللہ بھی ان کے لیے معجزے کرتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ صرف اور صرف محبت ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنے بندے کی پکار نہ سنے۔ وہ سنتا ہے لیکن جواب بہترین وقت پر دیتا ہے۔ دعا اللہ کی رضا کا حصہ ہے۔ اگر تمہاری دعائیں قبول نہ ہونی ہوتی، اللہ دعاؤں کی جانب تمہارا دل کیوں پھیرتا؟ توکل رکھو، کیونکہ توکل رکھنے والوں کے لیے اللہ ناممکن ذریعوں سے ایسے ممکن معجزے لاتا ہے کہ تمہاری دعائیں یا تو تمہاری زندگی بدل دیتی ہیں یا پھر تمہیں بدل دیں گی، مگر رائے گاہ کبھی نہیں جائیں گی۔ یہ تمہارے اللہ کا وعدہ ہے تم سے، اور بے شک اللہ اپنے وعدوں کا پکا ہے۔ صبر مشکل ہے، بہت مشکل، لیکن اس کا صلہ بہت خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح، مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا، کن سے خالی نہیں آئے گا۔ یقین رکھو، اللہ پاک کی تعبیریں ہمارے دیکھے ہوئے خوابوں سے بہت بہتر ہوتی ہیں، اور جب تمہاری نیت صاف ہوتی ہے اور تم کسی کام کو کرنے کا ٹھان لیتے ہو تو کائنات کی ساری طاقتیں متحرک ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک تمہاری خود مدد کرتا ہے۔ پھر یہ مت دیکھنا کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے۔ جس نے زخم دیا ہے وہی مرہم بھی لگائے گا۔ اللہ پاک تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہونا چاہتا ہے۔ بار بار ایک چیز کا خیال آنا اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم اسے مناؤ، تو وہ ان دعاؤں کے لیے بھی وسیلے بنا دیتا ہے جو تم نے کبھی مانگی ہی نہیں۔ تو پھر ان دعاؤں کو ادھورا کیسے چھوڑ سکتا ہے جسے تم تڑپتے ہوئے بار بار مانگتے ہو؟ اس دیری سے مت گھبراؤ، بس اتنا یاد رکھو کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے،
پھر چاہے وہ انتظار ہو، یقین ہو، صبر ہو یا پھر دعا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر یہ سب جانتے ہوئے بھی تم کیوں اداس ہو، مانگتے ہوئے تھک گئے ہو؟ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، بلکہ تمہیں اس آزمائش سے گزار کر جزا کے لیے تیار کرتا ہے۔ تمہاری دعائیں رد نہیں کرتا، بلکہ بہترین وقت کے لیے سنبھال لیتا ہے۔ جب اس کی ذات پر توکل کیا جائے تو دعا بھی قبول کر لیتا ہے اور بندے کو مایوس